بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرائجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ انسان کا پیدائش کے پہلے نہ کوئی نام ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مرنے کے بعد اس کا کوئی نام ہوتا ہے، صرف ایک بیچ کی کڑی ہوتی ہے، یا جسے یوں کہہ لیجیے کہ پیدائش اور موت کے درمیان کی ایک کڑی جس میں انسان کا نام ہوتا ہے، وہی اس کی شناخت ہوتی ہے۔ جیسے چہرہ انسان کی شناخت ہے، اسی طرح نام بھی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جو انسان اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اپنی زندگی میں تمام مراحل اپنے نام کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے سب سے پہلے جس حوالے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے نام، اور اسے پہلے نام ہی دیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم نام رکھتے وقت ذرا نہیں سوچتے کہ یہ جو نام رکھا جا رہا ہے اس نے ساری زندگی ایک عمل کی طرح پکارا جانا ہے۔ کیا یہ بچہ معاشرے میں اپنے نام کے اثرات سے اس سماج میں اپنی پہچان بنا پائے گا؟ ہم کرتے کیا ہیں کہ کسی مولوی صاحب کے پاس یا ایسے شخص کے پاس جا کر فال کے ذریعے یا استخارہ کے ذریعے نام رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ شخص استخارے سے بالکل واقف نہیں ہوتا، جو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے اکویریس میں پیدا ہوتا ہے اور نام اس کا ہم ایریز یعنی مریخ سے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی جو ساری زندگی ہے وہ کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ یا سورج میں پیدا ہوا ہے اور نام اس کا زول پہ رکھ دیا جائے۔ اس طرح بھی ساری زندگی شام کے اس کھیل کی طرح گزر جاتی ہے جو 99 پہ ڈنگ کھا کے پھر ایک پہ آ جائے۔ آج کل تو نام رکھنے کا رواج ہی بڑا مختلف ہے۔ ٹی وی چینل پر جو ڈرامہ سیریل کامیاب جا رہی ہو اس کے ہیرو یا ہیروئن کو نام سے باقاعدہ نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ بچہ بڑا ہو کر ہیرو کی طرح ایک بہتر زندگی گزار سکے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں اچھا ویلن بھی نہیں بنتا اور ایکسٹرا رول ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام خود رکھیں، کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسٹرالوجی کے حوالے سے سائنسی بنیادوں پر آپ اپنے بچے کا نام خود منتخب کریں، صرف آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرالوجی میں 12 برج ہوتے ہیں، ایریز سے لے کر پائسس تک، یعنی حمل سے لے کر حوت تک۔ ان 12 برجوں کے علیحدہ علیحدہ حروف ابجد ہوتے ہیں۔ اب جیسے حمل یعنی ایریز، اس کے جو پہلے نام کے حروف بنتے ہیں الم، مدہ، لام اور عین۔ اسی طرح ٹورس یعنی سور، اس کے جو حروف ابجد بنتے ہیں پہلے نام کے بے، ای، واو، جوزا یعنی جیمنائی، اس کے کاف، کینچی والی بھی اور کتے والی بھی۔ اسی طرح برج سرطان یعنی کینسر، اس کا نام کا پہلے جو حروف ابجد ہوگا وہ ہے ہوگا۔ 5واں گھر یعنی لیو جسے اسد کہتے ہیں، اس کا میم اور ٹے۔ برج سنبلا ورگو صرف پے۔ اسی طرح لبرا یعنی میزان، رے، تے، توئیں۔ اب آتے ہیں اسکارپیو کی طرف جو برج اقرب ہے، اس کا زے، سے، نون، یہ۔ اسی طرح برج قوس یعنی سیجیٹیریس، اس کا حروف ابجد صرف ایک ہی بنتا ہے، فے۔ برج جدی یعنی کیپریکون، جیم اور خے۔ اکویریس یعنی دلو، سین، شین، سواد، زواد، غین۔ اور آخر میں برج حوت یعنی پائسس، چے و دال۔ جو بچے ان برجوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے نام کے حروف جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، وہ اسی طرح رکھے جاتے ہیں۔ ویدک اسٹرالوجی میں باقاعدہ نام رکھنے کا ایک قانون ہے۔ چندرما یعنی مون جسے کمر بھی کہتے ہیں، یہ جس برج میں ہوگا نام اسی برج کے پہلے حروف سے رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر چندرما ایریز میں ہے تو اس بچے کے پہلے حروف کے نام الم، مدہ، لام اور عین۔ اسی طرح اگر وہ لیو میں ہے، اسد میں ہے، تو میم و ٹے سے پہلا نام شروع ہوگا۔ لیکن اس میں جو قانون دیکھا جاتا ہے
وہ یہ ہے کہ چندرما کس برج میں ہے. تالیہ لگن آپ کا کچھ بھی ہو، لیکن نام چندرما سے یعنی کمر کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا جاتا ہے، جسے ہم ویدک اسٹرالوجی میں باقاعدہ چندر راشی کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ چندرما یعنی مون کس برج میں ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون میں یا لیپ ٹاپ پہ کوئی بھی اسٹرالوجی کی ویب سائٹ یا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ ڈالیں. وہ فوراً آپ کے سامنے ایک ذائچہ بن کے آ جائے گا. جس 12 برجوں میں جس گھر میں چندرما لکھا ہوگا، جو میں نے اوپر جو اس کے حروف ابجد بتائے ہیں، اس کو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں یا کسی ڈائری میں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بچے کا نام خود سجیسٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی کوئی فیس نہیں ہے آپ کے لیے. آپ اپنے بچے کا نام خود رکھیں، جو اس کے لیے بھی بہتر ہو اور سماج کے لیے بھی بہتر ہو. آج اتنا ہی. خدا حافظ.